الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا تم ڈرتے نہیں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 106، پارہ نمبر 19، ترجمہ: جب کہ ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر قوم نوح کا رسولوں کو جھٹلانے کا بیان ہوا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال ہے، سوال کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قوم نوح ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کیا تم ڈرتے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سوال اپنی قوم سے کیا۔ قرآن مجید نے، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کہا، اخوہم کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کہا۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ حالانکہ کوئی ایمان والا کسی کافر کا بھائی نہیں ہو سکتا، اسے بھائی نہیں کہہ سکتے۔ جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو دوسروں کافروں کو بھائی کہتے ہیں انہیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کیوں کہا گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ نسبی تعلق واضح کرنا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نسب کے حوالے سے اپنی قوم کے بھائی ہیں، اپنی قوم کے ایک فرد ہیں، قبیلے کا ایک فرد ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے وہی آباء و اجداد قوم نوح کے تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید نے، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کہا ہے۔ اور اخوہم سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی، جس کی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو حق کی دعوت دی۔ ہر بندے کو اپنی قوم پیاری ہوتی ہے، ان سے ہمدردی ہوتی ہے، ان کا بھلا چاہتا ہے، تو اس ہمدردی کی طرف
اشارہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی تھی، اس بنا پر انہیں حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا۔ یہ تھی وضاحت کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کیوں کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دینی طور پر ان کے بھائی نہ تھے، جیسے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے دینی لحاظ سے بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر بھائی چارے کی بنیاد نسب کے اعتبار پر تھی، نہ کہ دین کے اعتبار پر تھی۔ اور ہم تمام مسلمان، تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہاں بھائی سے مراد قبیلے کا ایک فرد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کا بھائی کہنے کی وجہ تاکہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام سے متنفر نہ ہو، ان سے اجنبی پن محسوس نہ کریں، ان سے بھاگ نہ جائیں بلکہ ان سے مانوس ہو جائیں، ان کی بات کو سنیں۔ اور بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ بھی تمہاری قوم کے ایک فرد ہیں، تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہاری ہی زبان بولنے والے ہیں، اور جن احکام کی یہ دعوت دیتے ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام خود بھی ان احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیوں کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ جو قوم نوح تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سن لیتی، بات سننے کے بعد ماننے کی بجائے وہ اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کرتی اور بت پرستی کے اوپر ڈٹی رہتی، اس کو نہ چھوڑتی۔ جو اللہ کا نبی یا رسول ہوتا ہے وہ نذیر بھی ہوتا ہے، ڈرانے والا بھی ہوتا ہے۔ جب اس نبی یا رسول کی امت قوم ایمان نہیں لاتی تو وہ نبی یا رسول اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ پاک سے ڈراتا ہے، اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتا ہے، تاکہ وہ کفر اور گناہوں کو ترک کر دیں اور ایمان والے بن جائیں اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں اور جنت کے مسافر بن جائیں۔ اس لیے ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو ڈراتا ہے کہ وہ کفر سے باز آ جائیں اور ایمان والے بن جائیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو خوشخبری سے نوازتا ہے، یعنی کہ نبی یا رسول بشیر بھی ہوتا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری پیش کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔